ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. محترم بھائیو، محترمات سامعات، رب ذوالجلال والاکرام نے پہلے ایک مخلوق بنائی جن کو خواہشات نہیں دی، اپنی منمانی کرنا، نیکی یا برائی میں اختیار یہ اس کو نہیں دیا. وہ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ تعالیٰ کی بات کی نافرمانی نہیں کرتے، جو رب فرماتا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں. کسی کو جہنمیوں کو سزا دینے پر لگایا ہوا ہے، اس کو ترس نہیں آتا. کسی کو لوگوں کی روحیں نکالنے پر لگایا ہوا ہے، وہ اپنا کام کرتے چلا جا رہا ہے. لا یعصون اللہ، نافرمانی نہیں کرتے. لا یسأمون، پکتاتے نہیں، تھکتے نہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی مخلوق بنائی جو تھک بھی جاتے ہیں، اکتا بھی جاتے ہیں، اور ان کو رب کی فرما برداری اور نافرمانی کرنے کا دونوں اختیار موجود ہیں. ایک نابینے کو آنکھ نہ ملے اور وہ آنکھ سے غلط چیزیں نہ دیکھے تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں. کسی کے پاس آنکھ ہو اور پھر اس کا وہ اللہ کے خوف سے صحیح استعمال کرے، یہ کمال کی بات ہے. کوئی بہرا گونگا یہ کہے کہ میں گالیاں نہیں دیتا، میں گانے نہیں سنتا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں. کمال یہ ہے کہ کان اور زبان سلامت ہو، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت نہ کرے. تو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانی کا اختیار نہیں دیا تھا، ان کا رب کی اطاعت کرنا یہ اتنا بڑا کمال نہیں، جتنا بڑا کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے: انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے، چاہے شکر کرے چاہے کفر کرے، دونوں اختیار ہونے کے بعد پھر شکر کرے اور کفر سے یہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے، یہ کمال کی بات. تو اس مخلوق کو، انسان اور جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے. ان کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننا، نافرمانی سے بچنا. لیکن یہ کون بتائے گا کہ اللہ کی فرما برداری کن کاموں میں ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، رب ذوالجلال کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے. انسان تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں کرتے، نہ رب سے بات کرتے ہیں، تو کیسے معلوم ہو کہ اللہ کن کاموں سے خوش ہوتا؟
کن سے ناراض ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اپنے پاس ملاقات کروائی، اور موسیٰ علیہ السلام رب سے ملے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملے، اللہ تعالیٰ سے بات کی، اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ جاری کیا، اور اس طریقے سے ان کو معلوم ہوا کہ رب کن کاموں سے خوش ہوتا ہے، اللہ اپنی مخلوق سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے کہ سب کو اللہ نے مکلف کیا ہے، سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، سب کے ساتھ اللہ نے ڈائریکٹ بات کرنی ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر بندہ رب کے سامنے اکیلا پیش ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی غدار ہوگا، معاہدہ کر کے غداری کرنے والا، اس کی کمر پر اس کی غداری کے بقدر جھنڈا گاڑا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی غداری ہے۔ لفظوں پر غور کرو، فلاں بن فلاں کی غداری ہے۔ اس سے استدلال کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، یہ نہیں کہا فلاں بن فلانا، ماں کا نام نہیں لیا، فلاں بن فلاں دونوں مذکر کے سیغے بولے۔ اس سے ثابت ہوا کہ قیامت والے دن اس کو والد کے نام پر پکارا جائے گا۔ اللہ پکارے گا آ فلاں بن فلاں ادھر آ، ساری کائنات دیکھ رہی ہے، تیرا حساب ہوگا۔ اور پھر اِن مِنکم الا وسیکلمہ ربہ، سب سے اللہ ڈائریکٹ بات کرے گا، ولیس بینہما ترجمان، درمیان میں کوئی ترجمان، کوئی ایڈوکیٹ نہیں ہوگا، خود بات کرے گا، حساب لے گا۔ جب معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک اللہ کے سوالوں کا جواب نہ دے دے، اور دنیا میں ایک جج ناپسندیدہ ہو، ڈیٹیں لیتے چلے جاؤ، تاریخیں لیتے چلے جاؤ، جب جج چینج ہوگا تو کیس لڑ لیں گے۔ وہاں ایسا چانس نہیں ہے، وہاں ایک ہی جج ہے، وہی مالک الملک ہے، اور اس کے سامنے سب کو جانا ہے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، سب کو اس نے گن کر رکھا ہوا ہے، کوئی کھسک بھی نہیں سکے گا۔ جب معاملہ اتنا گمبھیر ہے تو پھر کامیابی، کامرانی کے لیے ایک ہی راستہ بچ جاتا ہے کہ اس جہان میں مرنے سے پہلے پہلے یہ معلوم کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے خوش ہوتا ہے، تاکہ وہ کام کر لیے جائیں۔ کام کرنا تو بعد کی بات ہے، پہلے معلوم ہو کہ کن کاموں سے رب خوش ہوتا ہے۔ یہ معلومات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ پیدا کرنا بھی اتنا بڑا احسان نہیں جتنا بڑا احسان یہ ہے، اگر پیدا نہ کیا ہوتا تو قصہ ہی تمام تھا نا، لیکن پیدا بھی کر دیا اور یہ نہ بتائے کہ میں کن کاموں سے خوش ہوتا ہوں، یہ بہت بڑی ہماری بدبختی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے، بہت بڑا احسان اور انعام کیا ہے کہ ہم نے تم میں ایک نبی بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، یتلو علیہم آیاتہ، جو میری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور وہ معلومات، وہ نسخہ ہائے کیمیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک پہنچائیں، وہ اصل معلومات، اصل احسان کی وجہ تو وہ معلومات ہیں۔ اس لیے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر میں نے اپنی نعمت اور احسان کو پورا کر دیا،
اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے احسان اور نعمت کہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر سب سے بڑا احسان اس کائنات پر یہ ہے کہ ان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے، اگر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، تو آج اس زمانے میں آپ ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہوگا کہ ہمارے درمیان کچھ علماء موجود ہوں جو وہ چٹھی ہمیں پڑھ پڑھ کر سناتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس معلومات رہتی تو ہم بہت بڑے محروم رہتے، بدبخت بن جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک رہتی تو ہم بہت بڑے بدبخت ہوتے، اور اگر انہوں نے ہم تک پہنچا دی اور پھر وہ علماء تک رہ جائیں، پچھلی صدی تک رہ جائیں، میری ذات تک نہ پہنچیں، تو اس سے بڑی بھی بدبختی کی انتہا کوئی نہیں ہوتی۔ نیک بختی، خوش بختی یہ ہے کہ ان معلومات کو، اس علم کو حاصل کیا جائے اور اس پر عمل کر کے اس مختصر سی زندگی میں رب ذوالجلال کو خوش کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہو۔ اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، جو اللہ کے پاس مجرم بن کر آیا، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، اس کے لیے آگ ہوگی، نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو اللہ کے پاس مومن بن کر آیا، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے جنت کے بالا خانے ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان میں سے کرے۔ تو محترم بھائیوں، اس وقت اس امت پر، اس موجود لوگوں پر اس سے بڑا احسان کوئی نہیں ہوگا کہ ان کو کوئی عالم ربانی اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام پہنچا دے جو اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا تھا۔ یہ سب سے بڑا احسان، اگر کوئی اس کا احساس کرے تو۔ اس میں بہت ٹریجڈی ہے، اس میں بہت گھپلا ہے۔ ایک تو تناسب نکالا جائے تو جس نسبت سے اس معاشرے کو علماء چاہیے ہیں، اس نسبت سے علماء موجود نہیں ہیں، اور دوسرا مسئلہ کہ جو ہیں ان کا کوئی معیار نہیں ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، ان کا کوئی معیار نہیں ہے، ان کی کوئی علمی قابلیت نہیں ہے۔ بہت پریشانی کی بات ہے۔ خطبہ جمعہ ہفتے کے بعد ایک بار آتا ہے، اور اس قدر پریشانی کی بات ہے کہ اس میں بھی نعتیں، کہانیاں، قصے اور پریشانیاں، یہ کہانیاں ادھر ادھر کی، کوئی بزرگوں کی باتیں، کوئی پرانی کہانیاں سنا کر کے، کوئی نعتیں، کوئی سر تال بنا کر کے یہ وقت گزار دیا جاتا ہے۔ یہ وقت تو تھا کہ سارے ہفتے کے میل کچیل اور زنگ اتار دیے جاتے، رب ذوالجلال والاکرام کی خالص توحید کو بیان کیا جاتا، اللہ کے خالص پیغام کو بیان کیا جاتا، اللہ اس کے رسول کی بات کی جاتی، جو بہت بڑا انعام اور احسان اللہ نے کیا اس مخلوق پر کہ اپنا پیغام کہ میں کیا چاہتا ہوں تم سے، وہ مخلوق کو بتایا جاتا۔ یہاں بتایا جاتا ہے اللہ کی مخلوق کا پیغام، خالق کا پیغام نہیں، مخلوق کا پیغام بتایا جاتا ہے۔ کس قدر پریشانی کی بات ہے۔ اور آپ فریق بن کر نہ بیٹھیں کہ یہ طالب علم خود ہی اپنے برادری کی برائی کر رہا ہے تو ہم تو سچے ہوئے نا، اس میں قصور ہم سب کا ہے۔ علماء یہ کسی خاص نسل سے نہیں ہوتے، علماء کی کوئی خاص نسل نہیں ہوتی، وہ کام
جو سابقہ انبیاء کیا کرتے تھے، ایک ایک زمانے میں کئی کئی انبیاء آیا کرتے تھے، وہ کام جو سابقہ انبیاء کرتے تھے اللہ نے وہ سارا کام اس امت کے ہر ہر فرد پر ڈال دیا۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہارا کام گھروں میں بیٹھنا نہیں ہے، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تمہارا کام تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکو، وتؤمنون باللہ، اپنا عقیدہ درست کرو۔ یہ ہمارا کام تھا، لیکن ہم بٹ کر رہ گئے، ایک طرف عیسائیوں کی طرح پوپ اور دوسری طرف ان کے مقتدی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا کام ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ ان کا کام ہے، اور زندگیاں گزر رہی ہیں، جہالت پر موتیں آ رہی ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ ہمارے ہاتھوں سے نکل کر قبروں کے ذریعے جہنم میں جا رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور اس پر کوئی کام نہیں دھرتا۔ سب کو دنیا کی پڑی ہے، وہ دنیا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھا تھا کہ میں تمہیں دوں گا، میں تمہاری روٹی کا انتظام کروں گا، تمہارا کام وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہارا کام جنوں اور انسانوں میری پوجا کرنا ہے، روٹی کا کام میں کروں گا۔ وما من دابۃ فی الارض، کائنات میں کوئی بھی روح والی چیز ہے الا علی اللہ رزقها، رب ذوالجلال نے اس کی روٹی کا انتظام کیا ہے۔ جس کی فکر میرے مولا کو، اسی کی فکر مجھے، اور جو ذمہ داری اللہ نے مجھ پر ڈالی تھی اس کی مجھے کوئی فکر نہیں۔ انگریز کیا قبضہ کر کے چلا گیا، کیا وہ استعمار لے کر آیا، اور کیا اس نے اپنا نصاب دیا؟ وہ حکمرانی کرنے آیا تھا، اس کو ماتحت افسران اور نوکروں کی ضرورت تھی، اس نے ایسا نصاب پیش کیا جس سے نوکر پیدا ہوں۔ آج کسی طالب علم سے پوچھو کیا پڑھتے ہو، اس کے بعد کیا کرو گے، اس کے بعد کیا کرو گے، آخر میں نکلے گا نوکری۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر معاشرہ ڈاکٹروں سے خالی ہو تو ساری دنیا کو فکر ہو جاتی ہے کہ یہاں ڈاکٹر نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے لالچ دے کر گاؤں میں دیہاتوں میں ڈاکٹر کو بھیجا جاتا ہے، اور اگر معاشرہ علماء سے خالی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسان سے خالی ہو جائے، پھر اس قوم کا کیا بنے گا؟ اور آج میں دیکھ رہا ہوں کراچی سے تربت کی طرف چلے جاؤ ہزاروں کلومیٹر، سندھ کی طرف چلے جاؤ ہزاروں کلومیٹر، کسی ایک نامور عالم کا نام بتا دو مجھے۔ اور جو علماء پچھلے 20-30 سالوں میں بہت نامور ہوا کرتے تھے، گوندلوی خاندان، شیخوپوری خاندان، غزنوی خاندان، روپڑی خاندان، جن کا بڑی بات تھی، رحمانی خاندان، آج ہمیں ان خاندانوں میں بھی کوئی نام اور عالم نظر نہیں آتا۔ راشدی خاندان، دنیا کے 3 بڑے علماء میں سے ایک عالم بدی الدین راشدی رحمہ اللہ ہوتے تھے، آج ان کے خاندان میں بھی کوئی نام اور عالم نظر نہیں آتا۔ ایسے صفائی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تذکرہ فرمایا، یہ نقصان، یہ فتنہ، یہ فساد اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا۔ صحابہ کرام میں سے ایک بولتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، علم کیسے اٹھ جائے گا؟ فرمایا تمہارے سامنے یہود و نصارہ اپنے بچوں کو تورات اور انجیل نہیں پڑھاتے؟ پڑھاتے ہیں طوطے کی طرح، سمجھ نہیں آتی۔ کوئی پیناڈول کا پتا لے آئے اور پیٹ پر پھیرنا شروع کر دے، قرآن آئے اس کے تعویذ بنا لو، اس کا دم جھاڑ کر لو، یا زیادہ زیادہ اس کو سادہ پڑھ لو، اور وہ بھی رمضان میں۔ اور اگر بہت ہی شوق چڑھ گیا، علم کی فضیلت پر جمعہ سنا،
تو پھر یہ نیت کرتا ہے کہ میں اپنے بچے کو حافظ بناؤں گا۔ یہ سارے کام فضیلت کے ہیں، قرآن پڑھنا بھی فضیلت کا ہے، اس کو حفظ کرنا بھی فضیلت کی بات ہے، اس کا دم کرنا بھی اچھی بات ہے، لیکن کیا اس سے اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام مخلوق تک پہنچ جائے گا؟ وہ تو تب پہنچے گا جب اس کو سمجھا جائے گا۔ حفظ کر لو، اب FSC کروا کے کوئی اداکار بن جاوے، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، اور وہ کہتا ہے میں حافظ ہوں، اور اس کو بتانا پڑتا ہے کہ میں حافظ ہوں۔ نہ اس کی شکل سے پتہ چلتا ہے، نہ اس کی عقل سے پتہ چلتا ہے کہ حافظ ہے، نہ اس کو کسی ایک آیت کا معنی آتا ہے۔ ہاں میں حافظ ہوں، وہیں سارا جذبہ نکل گیا، وہیں سارا وہ جو اس کے دل میں جذبات تھے کہ میں اپنے بچے کو دین پڑھاؤں گا، اس کا نتیجہ نکلا کہ بچوں کو حفظ کروا دیا، وہ بھی دنیا کے جھنجٹ میں پڑھ کر اس نے بھلا دیا۔ اب جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو ایک تعارف کی بات رہ گئی ہے کہ میں بھی حافظ ہوں۔ فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، لوگ اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے نہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے سینوں سے علم کو نہیں کھینچے گا، ولیکن یقبضہ بقبض العلماء، علم جائے گا علماء کے جانے سے۔ حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب علماء ختم ہو جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جہلوں کو اپنا امیر بنا لیں گے، رئیس بنا لیں گے۔ فسئلوا، ان سے داڑھی بڑی دیکھ کر لوگ فتوے پوچھیں گے، فافتوا بغیر علم، جہالت کے باوجود فتوے چھوڑیں گے۔ فضلوا واضلوا، گمراہ ہوں گے بھی، گمراہ کریں گے بھی۔ آج ہمیں یہ شکل نظر آتی ہے، بڑی بڑی جماعتیں، ان کے سربراہان وہ بالکل علم سے کورے، عام آدمی گلی کا کچرا وہاں سے اٹھا کر داڑھی بڑی کر کے اس کو اوپر بٹھا دیا جاتا ہے، اور وہ بسا اوقات ٹی وی پر بیٹھ کر بسا اوقات فتوے چھوڑ رہا ہوتا ہے، بسا اوقات استخارے نکال رہا ہوتا ہے، اور حالت یہ ہے وضو کرتا ہے تو لوگ اس کی کلی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، پی لیتے اور جسموں پر مسلتے ہیں، اور اس کے پاس ایک آیت کا علم نہیں ہے، قرآن کا ایک صفحے کا معنی نہیں بتا سکتا، حدیث کا ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتا۔ آج اس قوم کی بدبختی کا حال یہ ہو سکتا ہے۔ اور قوم پیچھے لگی ہوئی ساری۔ اب جب سربراہ کی یہ حالت ہے تو نیچے والے کا کیا حال ہوگا؟ اور جب یہ جاہل ہوں گے تو دین پر عمل کیسے کریں گے؟ اور وقت آنے پر دنیا سے نکل جائیں گے، اور یہ دنیا دوبارہ نہیں ملے گی، کہاں جائیں گے؟ یہ درد اب کس کے دل میں ہے کہ یہ رب کی مخلوق جہالت پر مر رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں باقی امتوں پر فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہے، اور یہ نبی کی امت علیہ الصلوۃ والسلام جا رہی دوسری طرف، کس کا نقصان ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے کون نبھائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑی فضیلت علم کی کیا ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بہت بڑے عالم ہیں؟ اور بتاؤ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ آپ اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے زیادہ متقی ہیں، اللہ اکبر، معلم اول ہیں اس امت کے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، وہ راستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس راستے پر چلنے کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ اور فرمایا کہ جو اللہ کا دین سمجھتا، اس کو پڑھتا اور آگے اس کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ہمیں کیا دیتے ہو کہ جی دعا کر دیجیے گا، طالب علم نیک پاک ہیں دعا کر دیجیے گا۔ میں کہتا ہوں انسان گناہ گار ہوتا ہے،
بھینسیں گائیاں کیڑے مکوڑے یہ گناہگار نہیں ہوتے، یہ سب معصوم ہیں۔ اللہ کے فرشتے گناہگار نہیں ہوتے۔ جو دین کا علم پڑھتا اور آگے بڑھاتا ہے اس کے لیے کائنات کی ہر چیز دعا کرتی ہے۔ فرمایا مت سمجھنا کہ یہ جو اوپر نظر آتے ہیں یہی دعا کرتے ہیں، فرمایا بلوں میں سوراخوں میں چونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں اور سمندروں میں مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ کون ان کی تعداد کا اندازہ لگائے گا؟ کتنی بڑی بات ہے۔ ساری کائنات رب الجلال کے دربار میں پیش ہوگی، اللہ امتحان لے گا، رب الجلال سوال کرے گا تو کلمہ پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا، تیرا ایمان کس لیول کا تھا؟ اور جو دین کا عالم ہوتا ہے اس کے ایمان کی گواہی میرا رب دیتا ہے۔ ایک آدمی کو جج پوچھ رہا ہے کہ تو نے یہ کام کیا نہیں کیا، اور دوسرے کے بارے میں جج خود کہتا ہے کہ میں گواہ ہوں کہ یہ کرتا تھا۔ فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، میرا اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اللہ کے علاوہ کون گواہی دیتا ہے؟ والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ کے فرشتے گواہی دیتے ہیں اور اہل علم گواہی دیتے ہیں، اور اہل علم کی گواہی کو اللہ نے قرآن میں بیان کر کے ثابت کر دیا کہ میں جانتا ہوں کہ اہل علم مجھے ایک مانتے ہیں۔ ان کی گواہی، ان کے کلمے کی گواہی میرا رب دیتا ہے، بشرطے کہ ہو اہل علم۔ علم کے ذریعے دنیا بنانے والا، دنیا کے لالچ میں آ کر غلط فتوے دینے والا ایسا نہ ہو، لوٹ کھسوٹ چوری سود کو جائز کرنے والا ایسا نہ ہو، بلکہ ربانی عالم ہو، رب ذوالجلال کی طاعت کرنے والا، اللہ کا خالص دین مخلوق تک پہنچانے والا ہو۔ اس کی گواہی، اس کے کلمے کی گواہی، اس کے ایمان کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ خود دیتا ہے۔ اور دیکھو ایک صدر ہے آیت کی، اسی میں رب ذوالجلال نے اپنا تذکرہ کیا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، اسی سطر میں ملائکہ کا تذکرہ کیا، اسی سطر میں رب ذوالجلال نے اہل علم کا تذکرہ کیا۔ اور اس سے بڑی فضیلت علماء کرام کی کیا ہوگی کہ لوگ قیامت والے دن اپنی نیکیاں، اپنی نمازیں، اپنے روزے لے کر جائیں گے، اور یہ نہ جانے دسیوں، سینکڑوں، ہزاروں، جہاں تک اس کی دعوت پہنچی، جہاں تک اس کی تعلیم پہنچی، جہاں تک اس کی وعظ اور ارشاد پہنچی، جو لوگ اس کے کہنے پر درست ہوئے، جن کی اصلاح ہوئی، اور جنہوں نے پھر اپنی اولادوں کی اصلاح کی، اور نہ جانے اولادوں میں کسی نے اپنے بچے کو دین پڑھا دیا اس کے کہنے پر، اس بچے نے دنیا کی کتنی اصلاح کی، سب کے سب اللہ تعالیٰ ان سب کی نیکیاں، ان کے روزے، ان کی نمازیں، ان کے صدقہ خیرات، ان کا جہاد، ان کی شہادتیں رب ذوالجلال اس کے کھاتے میں رکھ دے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کریں، میں کہتا ہوں کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ہم سب کی ہدایت کا سبب بنے ہیں۔ ان الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کسی کی نیکی کی طرف دلالت کرتا ہے ایسے سمجھو جیسے اس نے خود نیکی کی ہے، اس کو بھی اجر ملتا ہے۔ ہمیں قربانیاں سکھانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہماری سب کی قربانیوں کا اجر ویسے ہی ان کو ملے گا انشاءاللہ۔ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی۔ فرمایا حسد کے لائق دو شخصیتیں ہیں۔ حسد کیا ہوتا ہے کہ یہ نعمت مجھے مل جائے، اس کی چھن جائے، لیکن غبطہ، رشک یہ ہوتا ہے کہ اس کی نعمت اس کے پاس رہے اور مجھے بھی مل جائے۔ یہ حدیث میں جو لفظ حسد کے ہیں یہ رشک کے معنی میں ہے کہ دو قابل رشک شخصیتیں ہیں معاشرے میں، ایک وہ جس کو رب ذوالجلال نے مال دیا،
اور وہ جہری طور پر بھی سری طور پر بھی لٹاتا چلا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا چلا جاتا ہے۔ مال تو بہت لوگوں کو ملتا ہے، لیکن ان کا مال آگے کھڑا ہو کر اکڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے خرچ کرنا چاہتا ہوں، مال کہتا ہے تو کر کے دکھا، میں نے کہیں نہیں جانا۔ اور بعض لوگوں کا مال مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے، وہ ادھر بھیجتا، وہ ادھر لٹاتا، وہ دوڑتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا یہ قابل رشک شخصیت ہے، اس پر رشک کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ اور دوسری شخصیت وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا ہے اور وہ اپنے علم کے ساتھ لوگوں کو فائدہ دیتا، دن رات لوگوں کو علم بکھیر رہا، اس کی شعائیں لوگوں پر ڈال رہا، لوگوں کو منور کر رہا، معاشرے کو نورانی کر رہا ہے، یہ بھی قابل رزق ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ لیکن پھر مال اور علم کا مقابلہ کروایا جائے تو مال صرف جھنجٹ ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، اور علم اس کی سیکیورٹی کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، وہ خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، اور وہ بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے۔ اگرچہ یہ دونوں قابل رشک ہیں، لیکن اس میں بھی اگر مقابلہ کروایا جائے تو اللہ کے دین کا علم اس کا کوئی جواب نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم اپنے اداروں میں یہ لکھ دیتے ہیں طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ حالانکہ وہاں ہم پڑھاتے ہیں کیمسٹری، بایولوجی، جیوگرافی، میتھمیٹکس، کیا یہ سارے مضامین ہر مسلمان پر فرض ہیں؟ حدیث تو یہ کہ ہر مسلمان پر علم فرض ہے۔ تو پھر کون سا علم ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے؟ وہ یہ دین کا علم ہے۔ جتنی جتنی عبادات آپ پر فرض ہیں، اتنا اتنا ان کو سیکھنا بھی فرض ہے۔ اگر آپ سیکھے بغیر عبادت کریں گے، آپ کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اس معاشرے کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو اس کام کے لیے پیش کریں۔ ہونہار طالب علم جو اچھے نمبر لینے والے، ان کو اس طرف لائیں۔ اگر کسی کے 4-5 بچے ہیں، وہ اپنے بچوں کو کہہ دے کہ میں آپ کو وصیت کرتا ہوں ساری زندگی تم نے کاروبار کرنے ہیں، اور میرا ایک بیٹا دین کے لیے وقف ہے، اس کو بھی اتنا حصہ دینا جتنا تمہارا حصہ بنتا ہے۔ یہ تمہاری طرف سے دین کی خدمت کر رہا ہے، اس کا اجر تمہیں ملے گا، اور تم اس کی طرف سے تجارت کرو، اس کو بھی پورا حصہ دو، اس کی پوری کفالت کرو۔ اس طریقے سے ایسے علماء سامنے آئیں گے جو لالچی نہیں ہوں گے، جو دباؤ میں آنے والے نہیں ہوں گے، جو گھر سے کھانے والے ہوں گے، لوگوں کے لالچ اور دھمکیاں اس کی بوٹ کی نوک پر ہوں گی، اور وہ حق بیان کریں گے، اور اللہ کے راستے میں کسی ملامت والے سے نہیں ڈریں گے۔ وہ آپ کے خاندان میں وہاں پہنچ سکیں گے جہاں سے باہر سے آنے والا طالب علم نہیں پہنچ سکتا۔ علماء کرام کی برادری کی آبیاری ہوگی، معاشرے کو علماء میسر ہوں گے، اللہ کی نعمت ان پر پوری ہو جائے گی، اللہ کا احسان ہو جائے گا، اور معاشرے میں جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیرے چھٹتے چلے جائیں گے، اللہ کا نور پھیلتا چلا جائے گا، اور لوگ مریں گے علم کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت والے دن امتی زیادہ ہوگی۔ نیت کرو، وعدہ کرو اپنے رب کے ساتھ، آپ کے بچے، آپ کے پڑوسیوں کے بچے، آپ کے کزن، ان کی اولادیں، جہاں جہاں آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے، جا کر باقاعدہ ان کا ذہن بنا کر، ان سے بحث کر کے ان بچوں کو لے کر آؤ۔ داخلے شروع ہیں، اور جو عام طالب علم ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، یہ تاجر بھائی، یہ ملازمین،
ان کے لیے بھی ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے اللہ کے فضل سے. صبح 2 گھنٹے 7 سے 9 یا 8 سے 10 ٹائم بعد میں طے کر لیں گے. جو تاجر لیٹ جاتے ہیں دکانوں پر ان کو باقاعدہ وہ گہرا علم، عربی کی کمپوزیشن، گرامر اور کتاب و سنت کا علم 2 گھنٹے، اور جو ملازم طبقہ ہے وہ واپس آتے وقت عصر سے مغرب تک وہ بھی اس سے استفادہ کر سکتا ہے. چاہے صبح والے میں حصہ لے لے چاہے شام والے میں لے لے. جو موجود لوگ ہیں ان کے لیے یہ چانس اس ادارے میں پہلی دفعہ متعارف کروایا جا رہا ہے. اور جو اولادیں ہیں یہ تو علم ہمیں آئے گا انشاءاللہ، اور گہرا اور اخطاء اور قضاء والا علم جو معاشرے کی اس وقت ضرورت ہے اس کے لیے اپنی اولادوں کو پیش کرو. اللہ تبارک و تعالی جو میں نے عرض کیا ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.